رہے عرفان کے میرے کارواں فاروق اعظم ہیں، رہے عرفان کے میرے کارواں فاروق اعظم ہیں، صدا قرآن کے ایک ہم زباں فاروق اعظم ہیں، صدا قرآن کے ایک ہم زباں فاروق اعظم ہیں، حرم میں دین کی پہلی اذان فاروق اعظم ہے، حرم میں دین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے 26ویں پارے کے 12ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کے ایک حصے کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی معنی اور مفہوم کے تحت آج آپ حضرات کے سامنے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ کی سیرت اور آپ کے اقوال کے حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے زمانہ واقف ہے، جن کے ایمان کا تذکرہ ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی خطیب، کوئی نہ کوئی مقرر کرتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایمان لائے اور آپ کے ایمان لانے کا سبب کیا چیز بنی، کس ارادے سے نکلے تھے، اور کس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر آپ نے دین کو قبول کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں ہی میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ایمان لانے سے پہلے ایمان لانے والوں کے آپ بھی دشمن رہے، اور ایمان لانے والوں کی آپ بھی مخالفت کرتے تھے، مگر جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے اور ابو جہل، جس کا اصل نام عمر ابن ہشام ہے، اس تعلق سے حضور نے دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کے دوسرے ہی دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی سعادت عطا فرمائی۔ ایمان لانے کا واقعہ آپ حضرات کے ذہن و خیال میں ہوگا، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جو اصل آج میرا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 ایسے اقوال جو سراسر حکمت پر مبنی ہیں، اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مگر چند باتیں تمہیدی طور پر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب آپ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد آپ ہی کی قیادت میں کعبۃ اللہ شریف کے قریب میں عبادت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا، اللہ کی عبادت کی گئی۔ اور جب آپ ایمان لا چکے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دین حق پر نہیں ہے، آپ جس کی دعوت دیتے ہیں وہ حق نہیں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بات کا جواب ہاں میں دیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور جب ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق پر ہے، آپ جو دعوت دیتے ہیں وہ حق ہے، تو کیوں ہم چھپ کر نماز پڑھیں، کیوں ہم چھپ کر اللہ کی عبادت کریں؟ چلے کعبۃ اللہ کے سامنے ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ خود حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرا یہ مشورہ پسند آیا، 2 صفیں بنا کر ہم چلنے لگے۔ ایک صف کے سامنے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف کے سامنے میں خود تھا، اور میرے ایمان لانے سے اس طرح کا نعرہ بلند ہوا کہ سارے مکے والوں نے اس نعرے کو سنا اور اس نعرے کی ہیبت ان کے اندر پیدا ہوئی۔ اور پھر جب میں لوگوں کے سامنے کہنے لگا کہ میں نے اسلام اور دین قبول کر لیا ہے تو لوگ بڑی حیرت میں آ جاتے، لوگ بڑے پریشان ہوتے، اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا جن کی طاقت تو تھی جن کے پاس میں، بلکہ ان کی ہیبت اور ان کا خوف لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ تھا۔ اسی لیے آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لا چکا، اللہ کے دین کو میں نے قبول کر لیا، تو میں لوگوں کے دروازوں پر جا کر دستک دے کر کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مگر کوئی ایسا نہ تھا کہ جو میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا یا مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ لوگ اسلام لانے کے بعد مار کھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مگر کوئی مجھے مارنے والا نہیں ہے۔ اس طرح میں لوگوں میں اپنے اسلام کی تشہیر کرتا رہا۔ ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا، عمر تم نے واقعی دین قبول کر لیا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے واقعی دین قبول کر لیا۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ تم الگ الگ لوگوں سے نہ کہو کہ تم نے دین قبول کر لیا ہے، فلاں ایک شخص ہے کہ جس کے منہ میں بات ٹکتی نہیں ہے، تم اس سے کہہ دو، تھوڑی دیر میں سارے مکے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے دین قبول کر لیا، تم نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو تلاش کیا اور اس سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ پورے مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے آپ کو مارنے اور پیٹنے کی کوشش کی، اور ایک لوگوں کا جتھا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے طاقتور تھے کہ وہ صرف مار ہی نہیں کھا رہے تھے بلکہ لوگوں کو مار بھی رہے تھے۔ اور دوسری طرف ابو جہل جو آپ کا ماموں ہوتا ہے، اس نے کھڑے ہو کر ایک طرف سے اعلان کر دیا کہ میں نے عمر کو پناہ دے دی ہے، لوگ ان سے دور ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اس انداز سے بنے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ دار ارقم سے لے کر چلے کعبۃ اللہ کی طرف، تو حضرت عمر کو یہ لقب ملا کہ آپ فاروق بن گئے ہیں، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والے۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ اس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ابھی چند دنوں بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع ہوگا۔ 26 ذی الحجہ کو آپ پر وار کیا گیا تھا، اور وار کرنے والا ابو لؤلؤ مجوسی تھا، اور اس نے آپ پر صرف اس لیے وار کیا تھا کہ آپ نے اب اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا،
اور اس نے خنجر بنایا تھا اور اس خنجر کو اس نے زہر میں ڈبا کر رکھا تھا تاکہ جب وار ہو تو ایسا ہو کہ پھر اس وار کے بعد میں صحت ملنا دشوار ہو، صحت ملنا اور اس وار کے بعد میں شفا ملنا دشوار ہو۔ اس نے اسی انداز کا وار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منظور تھی، چونکہ آپ دعا بھی کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی حبیبک او کما قال۔ آپ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور تیرے محبوب کے مدینے میں، تیرے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، شہادت بھی ہوئی ہے، اور مدینہ پاک میں آپ کا آخری وقت بھی، آخری سانس آپ نے مدینہ پاک میں لی، موت آپ کی واقع ہوئی، اور اس کے بعد ایک اور بلند مقام آپ کو یہ عطا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور یہ آپ نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ عمر حضور کے پہلو میں رہنا چاہتا ہے۔ ام المؤمنین نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے حوالے سے جتنے سخت تھے، اسلام لانے کے بعد اسلام کے معاملات میں بھی اتنے ہی سخت ہوئے، اور پھر آپ کی سختی لوگوں کے لیے جبر اور تشدد کا ذریعہ نہیں بنتی تھی، بلکہ اسلام کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا، اس کے خلاف نہ کسی کو کرنے دینا اور نہ کسی کے اندر خیال پیدا ہونا کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف جاؤں گا، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جاؤں گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، جس کا ذکر میرے آقا نے اپنے صحابہ کے سامنے کیا۔ ارشاد فرمایا حدیث پاک کا، اور حضور کے اس خواب کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں دیکھا کہ بعض لوگ لباس پہنے ہوئے ہیں، کسی کا لباس سینے تک ہے، کسی کا لباس ناف تک ہے، کسی کا لباس اس سے تھوڑا اونچا تھوڑا نیچا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ عمر نے لباس پہنا ہے اور وہ لباس مکمل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آخر اس کی تعبیر کیا ہے جو آپ نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر دین سے ہوتی ہے، یعنی عمر کا لباس جو مکمل ہے، مطلب یہ ہے کہ عمر کے اندر مکمل دین ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا بھی یہی فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے دین کو عزت بخش دے، دین کو عزت اور سربلندی عطا فرما دے۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی اطاعت کے پابند، شریعت کے پابند، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی سنت کے پابند۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیتے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس احکام کو پورا فرما دیتے۔ یہی وجہ رہی کہ اتنی نیکیاں آپ نے کی ہیں، اتنی نیکیاں آپ نے کی ہیں، اتنی اچھائیاں آپ نے کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں آپ کے کسی امتی کی ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ ام المؤمنین بڑی خوش ہوئی، سمجھنے لگی کہ میرے والد ماجد کی اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ فوراً عرض کیا حضور وہ کون خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے، انسان جو چیز گن نہیں سکتا، حضور کو اس کا بھی علم تھا، حضور وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کتنی چیزیں ہیں، یہ کتنا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کے ستاروں کے حوالے سے جب سوال کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں معاذ اللہ مجھے کیا پتا، میرے آقا نے فرمایا ہاں، اور ام المؤمنین یہ بھی جانتی ہیں کہ میں سوال کس سے کر رہی ہوں،
اور پھر یہ بھی جانتی ہیں کہ حضور کو اپنی امت کے اعمال سے خبر رہتی ہے، امت کے اعمال سے حضور باخبر ہیں کہ کس کی نیکیاں کتنی ہیں، کس کی سوچ کیا ہے، کس کی فکر کیا ہے اور کون کیا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے ان معاملات سے بھی باخبر ہیں۔ اسی لیے آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرا امتی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر ہے۔ ام المؤمنین نے عرض کیا حضور وہ کون ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں یا ان ستاروں سے زیادہ ہیں۔ ام المؤمنین خاموش ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے خاموش ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں کچھ نہیں، مجھے سوال کرنا تھا، میں نے سوال کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ ام المؤمنین نے اپنے سر مبارک کو ہلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان سارے ستاروں کے برابر عمر کی نیکی ہے، اور عمر کی جتنی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کے برابر ابو بکر کی ایک نیکی ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے معاملے میں اس قدر کمال پا چکے تھے، اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آسمان میں اتنے ستارے موجود نہیں ہیں جتنی نیکیاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اصحاب کی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہونے دیتے تھے، نہ کسی کو کوئی معاملہ کرنے دیتے تھے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے نہ کوئی جھوٹ بول سکتا تھا، نہ کوئی غلط کام کر سکتا تھا، نہ کوئی حرام چیزوں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتا تھا، بلکہ عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان میں رہ کر ان کے حالات سے باخبر ہوتے اور راتیں مدینہ پاک کی گلیوں میں اور مدینہ پاک سے باہر چلے جاتے اور گھر والوں کے حالات لیتے اور ان سے باخبر ہوتے۔ واقعات اس حوالے سے کافی ہمیں ملتے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان عطا کی تھی، ان شان میں سے کچھ شانیں ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی ہیں۔ ایک شان یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہاں سے پہلے ہی بھاگ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں، لوگ شیطان سے خوف کھاتے ہیں، مگر شیطان وہ ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے خوف کھاتا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ شیطان سے ڈرتا ہو، ملامتوں سے ڈرتا ہو، آسیب زدہ ہو یا پھر اسے کسی قسم کا خوف رہتا ہو، اس کی پیشانی پر اپنی انگلی سے یا عمر لکھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس بندے کو آسیب سے، بلاؤں سے، اثرات سے، مصیبت سے، شیاطین کے شر سے، چڑیل کی حرکتوں سے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس بچے کو، اس انسان کو محفوظ فرما دیتا ہے جو اپنی پیشانی پر انگلی کے اشارے سے یا عمر لکھ دیتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی برکت صرف اس وقت میں نہ تھی، ذات کی برکت صرف اس وقت میں نہ تھی، اس وقت ظاہری طور پر آپ موجود تھے تو آپ کی ذات سے شیطان ڈرتا تھا، اور آج آپ روحانی طور پر حضور کی امت کے ساتھ ہیں تو آج ان کے نام سے شیطان کانپتا ہے اور ڈرتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ یہ کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو بھی تجربہ ہو جائے اور پتہ چلے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آج بھی شیطان خوف میں ہے اور آج بھی شیطان کانپتا ہے۔
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک خوبی تھی، بہت بڑا کمال تھا یہ آپ کے لیے، اور بہت بڑا انعام تھا یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور دوسرا انعام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میرے زمانے کا محدث یہ عمر ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث کہ جن سے حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، جن کو حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے محدث۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ محدث کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے ملائکہ بولا کرتے ہیں، جس کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں، محدث وہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ آپ کو محدث بنا دیا۔ اور حقیقت یہی ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 21 ایسی آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تائید میں نازل فرمائی ہیں۔ 21 ایسی آیتیں ہیں۔ آیت حجاب یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش کا نتیجہ تھا۔ حجاب والی جو آیت ہے، آج بعض لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، تو جب ذات پر اعتراض ہو تو ان کی طرف سے پیش ہونے والی آیت کو بھی وہ قبول نہ کریں اگر ان کی ہمت اور ان کے پاس طاقت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ برا کہتے ہیں، بعض لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، بعض لوگ نہ جانے کس قسم کی گفتگو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ان کے تعلق سے تمہارا یہی نظریہ ہے تو جو آیت حجاب ان کے حق میں اور ان کے قول پر نازل ہوئی ہے، اس کو اپنے کلام سے نکال دو، یا پھر یہ نہ مانو کہ یہ آیت، یا پھر یہ کہہ دو کہ اس آیت کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو تمہارا ایمان بھی تمہارے پاس میں باقی نہ رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، تو آیت حجاب یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نازل ہوئی ہے۔ آپ کو بہت فکر تھی امت مسلمہ کی، خصوصاً عورتوں کے تعلق سے آپ بہت زیادہ متفکر رہتے تھے کہ ابھی تو وہ زمانہ ہے جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر آئندہ جو زمانہ آئے گا اس زمانے میں خیر باقی رہے ضروری نہیں، فتنے جنم لے سکتے ہیں، برائیاں جنم لے سکتی ہیں، فواحشات اور منکرات بہت زیادہ پھیل سکتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تشویش تھی، اسی لیے آپ نے حجاب کے بارے میں جب آپ نے گمان کیا، سوچنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیت اور آیت کا حصہ نازل فرما دیا کہ اس کے بعد عورتوں کو حجاب میں رہنا لازمی اور ضروری ہو گیا۔ اس طرح کی 21 آیتیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تائید میں نازل ہوئی۔ جیسے رمضان کے روزے کی بات ہے، روزے کے بعد میں جو رات گزرتی ہے، اس رات میں مباشرت کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے سوچ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے آیت نازل فرما دی کہ مباشرت پر جو پابندی تھی وہ پابندی ختم ہو گئی۔ ہاں بس یہ حکم دیا گیا، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اگر مساجد میں ہو اور حالت اعتکاف میں ہو تو مباشرت کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روزہ ختم ہو جائے، اب اس کے بعد تمہیں روزے کے آغاز تک مباشرت کی اجازت ہے، تم اپنی نفسانی خواہشات کا تکملہ اس وقت کے اس درمیانی وقت میں تم کر سکتے ہو، طلوع فجر سے پہلے اور روزے کے اختتام کے بعد میں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک منافق کا ایک یہودی کا جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑا آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور جھگڑا ہے۔ منافق نے جو بظاہر مسلمان تھا، اس نے حضور کے فیصلے کا انکار کر دیا۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کسی عالم دین سے یہ پورا مسئلہ، یہ پورا واقعہ آپ پوچھ لیں، یا پھر میں اختصاراً آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک معاملہ آیا، دو لوگ آئے، ایک یہودی تھا، ایک منافق تھا، مسلمان تھا جو ظاہری طور پر، دونوں آ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا معاملہ پیش کرنے لگے اور کہا کہ آپ اس معاملے میں انصاف کر دیجئے۔ یہودی نے کہا، عمر ذرا رک جاؤ، اس انصاف سے پہلے یہ سن لو کہ اس سے پہلے یہی معاملہ حضور کے پاس گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا،
اور وہاں جانے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کی باتیں سنی، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اور وہ فیصلہ میرے حق میں ہے۔ وہاں تو اس نے اپنا سر ہلایا، باہر نکلنے کے بعد کہنے لگا کہ میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، حضور نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ جب اس یہودی نے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آئے، اور آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے تلوار اپنی نیام سے نکال لی، باہر آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ جو دوسرے منافقین تھے ان لوگوں نے مدینے میں شور کر دیا، مدینے میں ان لوگوں نے پکارا شروع کر دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا ہے۔ اور جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عمر، تمہارے تعلق سے یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ تم نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، او کما قال۔ یہ 5ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور، آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کے فیصلے کا انکار کر دے، جن کے درمیان میں آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا۔ جو زبان سے کلمات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کلمات کو سن رہے تھے، اور یہی کلمات حضرت جبرائیل امین قرآن کی آیت کی شکل میں لے کر نازل ہوئے، اور یہ ساری آیت قرآن کی آیت بن گئی جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید رہی۔ 21 آیتوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے۔ اسی طرح غزوہ بدر کا معاملہ تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور ہمیں نکلنا ہے اور ہمیں جنگ کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی آیت کو نازل فرما دیا، اور آپ کی تائید میں اللہ نے قرآن کریم میں آیت کو نازل فرما دیا۔ اسی طرح اور بھی کئی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ ہر زمانے میں ایک محدث ہوا ہے، اور میرے زمانے کا محدث عمر ہے، اور عمر وہ ہے جس کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ ایک اور موقع آیا، یہودیوں نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کا اعلان کر دیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں ایک آیت پڑھی جو پہلے نازل نہ ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو بہو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو اپنے کلام میں شامل فرما لیا، اور وہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ آیت بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل دین عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ تقوی کا مالک بنایا، بہت زیادہ متقی آپ کی ذات، اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کرتے ہی کرتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے آرام کو چھوڑ دیتے اور مخلوق کی خبر لیا کرتے کہ کہیں کوئی تکلیف میں، کہیں کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ کیوں آپ ڈرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات پر یا دریائے دجلہ پر کوئی سینگ والا جانور کسی بے سینگ والے جانور کو
سینگ مار دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر سے اس کا سوال ہو جائے۔ عمر اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں عمر سے اس کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ اور آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ لوگ خوشی کے دن خوشی مناتے تھے اور آپ خوشی کے دن آنسو بہاتے تھے۔ عید کا دن آتا تو لوگ عید مناتے تھے اور عید کے دن آپ آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ عید کے دن لوگ آپ سے عید ملنے کے لیے آئے اور آپ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے دروازہ نہیں کھولا، لوگوں نے کان لگایا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بہت زیادہ رو رہے ہیں، بہت زیادہ آنسو بہا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے جب آپ نے دروازہ کھولا، لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے داڑھی مبارکہ سے زمین پر گر رہے ہیں بہتے ہوئے۔ کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا عید کا دن بھی ہے وعید کا دن بھی ہے۔ عید کا دن اس کے لیے جس کی نیکیاں اللہ نے قبول کر لی، عبادتیں قبول کر لی، اور وعید کا دن اس کے لیے ہے جس کے اعمال اللہ نے اس کی طرف پلٹ دی اور اس کے منہ پر مار دیے۔ عمر اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ نے عمر کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اندازہ کیجئے جن کے لیے حضور نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ عمر تم جنتی ہو، جن کو رسول نے یہ فرما دیا ہو عمر تم جنتی ہو، اب ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، مگر اس کے باوجود ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ کوئی لمحہ ہم سے چھوٹتا ہے کہ ہم کوئی گناہ چھوڑیں؟ جب موقع ملتا ہے گناہ کا سب سے آگے بڑھ کر ہم گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کی بات آئے تو نماز کی پچھلی صف میں کھڑے رہیں گے، اور جب گناہ کی بات آئے تو گناہوں میں سب سے آگے کھڑے رہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ میرے برابر کوئی نہ کھڑا رہے، سب سے آگے میں خود رہوں۔ یہ آج انسانوں کا مزاج بنا ہوا ہے، اور وہ امیر المؤمنین ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرما دی ہے، مگر اس کے باوجود آپ اللہ سے خوف رکھتے تھے، آپ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، اور آپ دیکھیں آپ ہی کے دور کے کئی واقعات ہیں، آپ کے دور کے کئی واقعات ہیں کہ آپ اگر کسی بات کا حکم دے دیتے تو لوگ اس پر عمل بھی کیا کرتے، اور جو عمل نہ کرتا اور کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سامنا ہوتا تو وہ خوف میں بھی آ جاتا اور ڈر جاتا۔ ایک شخص آپ کے دور خلافت میں ایسا بھی تھا جس کو شراب پینے کی عادت تھی۔ ایک رات وہ شراب پی کر آ رہا ہے اور شراب کا بوتل اس کے ہاتھ میں ہے، یا شراب لے کر آ رہا ہے، اچانک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا اس سے ہوا۔ اس کے جسم پر خوف طاری ہوا، تھر تھر کانپنے لگا، اور جیسے جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب آتے گئے اس کی ہیبت اور اس کی تکلیف بڑھتی گئی۔ بڑا پریشان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا آج کے دن تو فاروق عمر کے غضب سے مجھے بچا لے، اور اگر آج تو نے مجھے بچا لیا تو زندگی میں کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ معروضہ پیش کیا، اور اس کی دعا ادھر ختم ہوئی اور ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جانتے تھے۔ آپ نے پوچھا بتا تیرے پاس میں کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا حضور یہ بوتل میں سرکہ ہے، اس برتن میں سرکہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اس بندے کی کیفیت سے آپ واقف تھے، لہذا آپ نے اس سے فرمایا لاؤ وہ سرکہ مجھے بتاؤ۔ بڑا کانپتے ہوئے ہیبت میں آ کر جب اس نے وہ برتن آپ کی طرف کیا اور آپ نے سونگھا تو آپ نے فرمایا ہاں آج تو نے سچ کہا کہ یہ سرکہ ہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل فرما کر بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے
تو وہ رب جو شراب کو سرکہ بنا سکتا ہے وہی رب گناہگاروں کو نیک بھی بنا دیتا ہے، اگر کوئی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ منزل اسے عطا فرماتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف شریعت کوئی کام آپ اپنی حیات طیبہ میں کسی سے بھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتا یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو مکمل نہ سمجھ کر کوئی کام کرتا تو آپ لوگوں کو تنبیہ بھی فرماتے اور ضرورت پڑنے پر انہیں سزائیں بھی دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بازار لگتا تھا مدینہ پاک میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے تھے اور جا کر بازار میں تجارت کرنے والوں کو تجارت کے مسائل پوچھتے تھے، اور جب مسئلہ بیان سامنے والا مسئلے کا صحیح جواب دیتا اور صحیح مسئلہ بیان کرتا تو آپ اسے اجازت دیتے کہ وہ تجارت کرے، اور اگر سامنے والا آپ کے سوال کا صحیح جواب نہ دیتا تو آپ اسے کوڑے مارتے اور فرماتے کہ تجھے کاروبار کی اجازت نہیں ہے، پہلے دین سیکھ لے اور یہ پتا کر لے کہ تجھے کاروبار کرنا کیسے ہے۔ آج تو کاروبار جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے۔ جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ دو، انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج کاروبار اتنا ہی زیادہ پرفیکٹ ہے، اسی کو صحیح بزنس کہتے ہیں۔ یہ غلط بزنس ہے، یہ غلط کاروبار ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو جھوٹ بولنا کاروبار میں، یہ غلط کاروبار ہے۔ ہمارے اکابرین نے ایسا پیسہ بھی استعمال نہیں فرمایا ہے جو غلطی سے ان کے غلوں میں غلطی سے آ گیا اور غلط تجارت کی وجہ سے آ گیا۔ ایسی چیزوں کو بھی ہمارے اکابرین نے اپنے غلوں میں پسند نہیں فرمایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ عمر مکمل دیندار ہے، عمر کے اندر مکمل دین ہے، جو خواب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دیکھا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں کوئی جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ بولنے کے تعلق سے سوچتا بھی نہیں تھا۔ آپ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ منا کے میدان میں آپ کو پیاس لگی، آپ پانی پینے کی غرض سے تھوڑا سا باہر نکل گئے، دیکھا ایک خاتون کھڑی ہے اور اس خاتون کے پاس میں کچھ برتن میں کچھ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ پانی تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس دودھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس دودھ بھی نہیں ہے۔ بیٹی دور کھڑی یہ باتوں کو سن رہی تھی، اس خاتون کی بیٹی آ کر کہنے لگی امی جان جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ تمہارے برتن میں دودھ ہے اور یہ دودھ مانگ رہے ہیں تو یہ دودھ ان کے حوالے کر دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی کا سچ بولنا اتنا پسند آیا کہ آپ نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لی۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ رات کی تاریکی میں آپ گزر رہے تھے، ماں بیٹی کی بات چل رہی ہے، ماں نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی دودھ ملا دے، دودھ ملا دے، عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بیٹی نے کہا امی جان عمر نہیں دیکھتے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو یاد رکھا اور دوسرے ہی دن اس گھر میں رشتہ بھیج کر اس کو بھی، اس لڑکی کو بھی اپنی بہو بنا لیا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہے۔ آپ کی زندگی میں کرامتوں کا صدور ہوا، عبادات کمال درجے تک پہنچے ہوئے تھے، تقوی کے معاملے میں آپ بہت زیادہ آپ کا تقوی موجود، آپ کے اندر تقوی موجود تھا۔ اور پھر آپ جو سب سے زیادہ مشہور تھے کہ آپ جو فیصلے فرماتے تھے وہ فیصلے حق و صداقت پر مبنی ہوتے تھے۔ آپ نے جو ایک عدل کا نظام قائم فرمایا، انصاف کا جو نظام آپ نے قائم فرمایا کہ جب آپ کے پاس میں فریقین آتے تھے تو کسی کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا تھا بلکہ جو حق ہوتا وہی فیصلہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاندھی جی نے بھی کہہ دیا کہ اگر اپنے ملک کو صحیح بنانا اور صحیح دستور پر قائم رکھنا چاہتے ہو تو عمر کے نظام کو اپنے ملک پر قائم کر دو۔ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، انہوں نے جو انصاف کیا ہے، ان کی جو زندگی رہی ہے،
یقیناً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تمام تر دعاؤں کا نتیجہ تھا تو یہ غلط نہیں ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو قبر والوں سے گفتگو، قبر والے سے گفتگو کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ سے کہ ایک شخص اللہ کے خوف سے انتقال کر چکا ہے، تو آپ اس کی قبر پر گئے اور جا کر فرمایا کہ اے قبر والے جواب دے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 جنتیں ہیں، اور تیرا اسی عالم میں انتقال ہوا ہے کہ تو ڈرتے ہوئے اللہ کے خوف سے گزر گیا۔ تو قبر کے اندر سے آواز آئی اے امیر المؤمنین، اللہ نے سچ کہا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور مجھے میرے رب نے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آج میرا ایک موضوع تھا، میں نے ایک موضوع بنایا تھا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ آپ کے 18 ایسے اقوال ہیں جو بہت ہی زیادہ حکمت پر مبنی ہے۔ انشاءاللہ ہم دوسری نشست میں ان اقوال کے متعلق گفتگو کریں گے اور اس کی مختصر سی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخری ایک بات جو ہماری اس نشست کا ہم آخری حصے کے طور پر آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ذات سے امید بھی بہت رکھتے تھے اور اللہ کا خوف بھی آپ کے اندر بہت تھا۔ آپ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، کئی مورخین نے آپ کے اس قول کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ کل بروز قیامت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے کہ سب کے سب جنتی ہیں صرف ایک جہنمی ہے، تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں وہ جہنمی میں نہ رہوں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، یہ اللہ کا خوف ہے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سب کے سب جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے تو اللہ سے میں یہ امید رکھوں گا کہ وہ جنتی میں رہوں۔ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی اکابرین کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا طریقہ، ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہماری سرخروئی کا ذریعہ ہے، ہماری کامیابی اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو 18 اقوال ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں اس کا مختصر سا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہے عرفان کے میرے کارواں فاروق اعظم ہے، رہے عرفان کے میرے کارواں فاروق اعظم ہے، صدا قرآن کے ایک ہم زباں فاروق اعظم ہے، صدا قرآن کے ایک ہم زباں فاروق